أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کئی ماہ کے بعد درس قرآن کا یہ سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ سلسلہ کئی سال پہلے سورۃ الکہف سے شروع ہوا تھا، اور پھر ترتیب کے ساتھ سورہ کہف، سورہ مریم اور مسلسل قرآن مجید کی صورتیں ترتیب کے ساتھ بطور تفسیر کے بیان ہوتی رہیں، یہاں تک کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ الرحمن بھی پوری کر لی تھی۔ جو آخری درس ہوا ہے وہ سورۃ الرحمن کی آخری آیات کا تھا، 1 فروری 2020 کو، لیکن اس کے بعد میری دل کی تکلیف بڑھ گئی اور کئی سال پہلے دل کا دورہ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے میں صاحب فراش رہا تھا اور ویل چیئر پر تھا۔ اب دوبارہ جب دل کی تکلیف بڑھی تو دوبارہ ویل چیئر پر میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شروع میں ڈاکٹر نے مجھے پڑھانے سے اور ان چیزوں سے منع کیا اور مسلسل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔
چنانچہ درس بخاری جو ہوتا تھا وہ بھی میرا رک گیا، اور ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو درس قرآن ہوتا تھا وہ بھی میرا رک گیا، اور یہ سلسلہ رکا رہا، اور 1 فروری 2020 سے لے کر آج 27 جون 2020 تک درس قرآن کوئی نہیں ہو سکا۔ اسی دوران یہ کرونا کا واقعہ پیش آ گیا، کرونا وائرس وہ پھیلتا چلا گیا، اور جتنے بھی دروس تھے اور جتنے بھی بیانات مسجد میں ہو رہے تھے وہ سارے ہی رک گئے۔ حضرت نائب صدر صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوتا تھا، حضرت صدر صاحب متظلہم کا بیان ہوتا تھا، مفتی عبدالرؤوف صاحب متظلہم کا بیان ہوتا تھا، اور احقر کا بیان ہوتا تھا، وہ سب رک گئے۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے بھی آنا جانا مشکل ہو گیا، لوگوں نے احتیاط کا مشورہ دیا، اکابر نے بھی احتیاط کی تاکید فرمائی، تو اس کے نتیجے میں یہ بیان رکا رہا، اور ابھی تک مسجد میں یہ بیان شروع کرنے کا موقع نہیں ہوا، اور ابھی تک حالات بھی پوری طرح درست نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید سے محرومی مجھے کھلتی ہے۔ بعض احباب ہیں امریکہ میں، ناصر صاحب اور دوسرے لوگ، وہ وقتاً فوقتاً فون کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ درس قرآن کب شروع ہوگا، ہمیں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر آج 27 جون سے میں نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے، البتہ اس ترمیم کے ساتھ کہ پہلے بیان ہوتا تھا مسجد میں، اب یہ بیان میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں کمرے کے اندر۔ اور دوسری اس میں ترمیم یہ ہے کہ یہ بیان ہوتا تھا عصر کی نماز کے بعد، لیکن عصر کی نماز کے بعد گرمی بہت شدید ہوتی ہے، اور جون کے مہینے میں کمرے میں اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد موسم ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور مجھے بھی آرام کا موقع مل جاتا ہے، زور سے عصر میں آرام کر لیتا ہوں۔ تو مغرب کے بعد آج یہ مغرب کا وقت ہے، اور 6 ذوالقعدہ کی رات ہے، مغرب کے بعد 6 ذوالقعدہ کی رات شروع ہو چکی ہے، اور 27 جون ہے، مغرب کی نماز کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی توفیق سے اس درس کو دوبارہ جاری فرما دے، اور مرتے دم تک یہ درس جاری رہے، اور اللہ تعالی اس درس کی بھی تکمیل فرمائے، اور یہ درس قرآن مکمل ہو جائے، جیسا کہ میری بھی خواہش ہے اور احباب کی بھی خواہش ہے، ورنہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کا وہ جملہ جو انہوں نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، وہ ہمیشہ سامنے رہتا ہے کہ مقصد قرآن کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر اپنی زندگی ختم کرنا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے کرتے آدمی کا انتقال بھی ہو جائے تو بھی یہ ایک سعادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت ہے کہ قرآن مجید میں جو وقت ہوگا وہ سب سے بہترین وقت ہے۔ اور پہلے بھی یہ بات دروس میں عرض کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جس وقت میں درس قرآن میں دے رہا ہوں، اور جس وقت میں آپ لوگ میرا درس قرآن سن رہے ہیں، اس وقت میں الحمدللہ ہم امت کے بہترین لوگوں میں شمار ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اور آپ نے صاف فرما دیا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور جو قرآن کو سکھائیں۔ اس تمہید کے بعد یہ گزارش ہے کہ آج سورۃ الواقعہ شروع ہوئی ہے۔ سورۃ الرحمن پچھلے درس میں مکمل ہو گئی تھی، اور اب سورۃ الواقعہ شروع ہوئی ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں
اسی صورت میں ایک آیت آتی ہے آگے جا کر آخری رکوع کے اندر کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو وہاں تفسیر آئے گی کہ مطہرون سے فرشتے مراد ہیں یا پاک صاف لوگ مراد ہیں، اور کئی تفسیریں اس کی گئی ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو بہن تھیں فاطمہ اور ان کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ عنہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کو بغیر طہارت کے چھونا جائز نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آیات دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آپ پہلے غسل کر کے آئیے، آپ ناپاک ہیں، جب آپ غسل کر لیں گے پھر میں آپ کو قرآن مجید کی یہ آیات دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون کا حکم یا آیت نازل ہو چکی تھی۔ اسی لیے جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے، اور ابتدائی زمانے میں یعنی ہجرت سے کافی پہلے یہ سورۃ الواقعہ نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الواقعہ یہ اہم صورت ہے اور اس کی خصوصی فضیلت ہے، اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ واقعہ ہر رات کو پڑھتا رہے گا اس کو فقر و فاقہ کبھی پیش نہیں آئے گا۔ اور اس کا واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تفسیر معارف القرآن 8ویں جلد میں اسی تفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ کسی صورت کی تفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے، وہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عیادت کی۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا ما تشتکی، کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے گناہوں کی تکلیف ہے، ذنوبی، ان حضرات کو اپنی بیماری کرونا وائرس فلاں 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 اس کا اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنا گناہوں کی فکر ہوتی تھی۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ موت کا جو وقت ہے وہ متعین ہے اور نہ موت اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے، لیکن ان کو فکر اس بات کی تھی کہ کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو اور میرا خاتمہ گناہوں پر نہ ہو۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے تو فرمایا گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ما تشتہی، کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے، کوئی رغبت ہے؟ تو فرمایا ہاں مجھے رحمت و ربی، اپنے رب کی رحمت چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی طبیب کو بلا لوں، معالج کو بلا لوں کہ جو بیماری کی تشخیص کر دے اور آپ کے لیے دوا بنا دے، دوا تیار کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الطبیب امرضنی، کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، یعنی یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اسی کی طرف سے ہے، تو شفا بھی وہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ جملہ فرمایا کہ طبیب امرضنی، کہ طبیب نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں بیت المال سے کچھ رقم آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بیماری کے زمانے میں کوئی تنگی پریشانی نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا حاجۃ لی فیہ، کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں آپ لے لیں، میں جو ہدیہ بھیجوں گا وہ آپ رکھ لیجئے گا،
آپ کے نہیں تو آپ کی بچیوں کے کام آئے گا، کیونکہ ان کی بچیاں تھیں۔ تو فرمایا کہ کیا تمہیں یہ فکر ہے کہ میری بچیاں میرے بعد فقر و فاقے میں مبتلا ہوں گی؟ حالانکہ میں نے اپنی بچیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو آدمی ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ پیش نہیں آئے گا، فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابر جو ہیں ان کے معمولات میں، کئی حضرات کے معمولات میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ وہ رات کو سورۃ الواقعہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فقر و فاقے سے حفاظت رہتی ہے اور آدمی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو یہ سورہ واقعہ کی فضیلت ہے اور جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ یہ صورت عجیب صورت ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 96 آیتیں ہیں اور فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہے۔ اور اس کے شروع کے اندر قرآن مجید میں اس کے شروع کے اندر آخرت کا ذکر ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی اور جب قائم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر تفصیل بیان کی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد جب سب کو اٹھایا جائے گا تو مخلوق 3 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک تو کافر ہوں گے جن کو اصحاب الشمال اور اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے، اور دوسرے نیک لوگ ہوں گے جن کو اصحاب المیمنہ کہا گیا ہے، اور تیسرے اعلیٰ درجے کے انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین اور اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہوں گے کہ جن کو السابقون السابقون کہا گیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تینوں طبقات ذکر کیے ہیں، اور تینوں طبقات ذکر کرنے کے بعد ان کی تفصیل بھی ارشاد فرمائی ہے کہ السابقون السابقون کو کیا ملے گا اور اصحاب المیمنہ کو کیا ملے گا اور اصحاب المشأمہ کے لیے کیا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کی آیت نمبر 57 سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم یہ قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم خود تو پیدا نہیں ہوئے، نہ تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا، نہ تمہارے باپ نے تمہیں پیدا کیا۔ ماں کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر میرے بچے کا کیا حال ہے، باپ کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، اور بلکہ اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جب ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے اور قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو تم اس قرآن مجید کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں جو اس سورت کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 72 تک آئیں گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 75 سے آخر تک موت کا ذکر ہے، اور موت جب آئے گی تو اس طریقے سے آتی ہے کہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی کھڑے ہوتے ہیں، مشینیں بھی ساری موجود ہوتی ہیں اور آکسیجن بھی ہوتی ہے، اور جناب طرح طرح کی مشینیں جن سے جان بچائی جائے وہ ساری کی ساری موجود ہوتی ہیں، اور لیکن سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جان نکل رہی ہے اور کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس منظر کو قرآن مجید نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے جو آگے انشاءاللہ آیت نمبر 83 84 85 میں آئے گا، اور قرآن نے وہاں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی سب کچھ ہو اور تمہیں اپنے اوپر بڑا اختیار ہے
اور یہ دنیا اور یہ موت و حیات تمہارے قبضے میں ہے، تو جب تمہارا کوئی عزیز مر رہا ہو تو اس کی روح واپس لا کے دکھاؤ۔ اور پھر آخر میں، اس صورت کے آخر میں پھر وہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آدمی یا مقربین میں سے ہوتا ہے، یا اصحاب المیمنہ میں سے ہوتا ہے، یا اصحاب المشأمہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے مقربین میں شامل فرما دے، اور جو مقربین کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ فضائل اور نعمتیں اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے۔ یہ تو تمہید تھی اور پوری صورت کا خلاصہ تھا۔ اب اس صورت کی میں نے آیتیں جو پڑھی تھیں وہ پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 26 تک میں نے تلاوت کی تھی، لیکن شاید ترجمہ تو پورا نہ ہو سکے، تفسیر بھی نہ ہو سکے۔ فی الحال جو شروع کی 3 آیتیں ہیں، بلکہ شروع کی 7 آیتیں ہیں، تو ان کا ترجمہ اس وقت میں پہلے درس میں بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو جب شروع کیا تو فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، واقع ہو کر رہے گی۔ اور واقع ہونے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ اس لیے آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، اور یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، یعنی پیش آ جائے گا، تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ آگے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ جب وہ واقعہ پیش آئے گا تو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہ جو دوسری آیت ہے لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، تو یعنی جب اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، واقع ہونے والا واقعہ ہو کر رہے گا، اور جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو اس وقت میں پھر وہ مناظر ہوں گے جو آگے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا لیس لوقعتها کاذبہ، کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کو تم سچی بات سمجھو، 100% سچی، بلکہ 101% سچی سمجھو کہ قیامت قائم ہو کے رہے گی۔ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور یہ کاذبہ، یہ اس کے بارے میں مفسرین کا یہ اختلاف ہوا کہ یہ مصدر ہے یا صیغہ اسم فاعل ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ کاذبہ یہ مصدر ہے اور یہ عافیت کے وزن پر ہے، تو عافیت بھی مصدر ہے اور کاذبہ بھی مصدر ہے۔ لیکن کئی علماء کا خیال یہ ہے جو ماہرین ہیں علم لغت کے، کہ یہ کاذبہ اور عافیہ کا جو مصدر کا وزن ہے یہ بہت کم آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کاذبہ مصدر ہو، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ کاذبہ کا صیغہ اسم فاعل ہو، اور اسم فاعل کا مطلب جھٹلانے والا یا جھٹلانے والی جان۔ تب ترجمہ یہ ہوگا کہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والی جان نہیں ہوگی، یعنی اس وقت میں کوئی آدمی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ اب تو جو ملحد ہیں اور کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اور آخرت کو نہیں مانتے، تو وہ تو قیامت کو بھی نہیں مانتے، اور وہ تو کہتے ہیں چلتی رہے گی اسی طرح دنیا، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت میں کوئی جھٹلانے والا باقی نہیں رہے گا۔
اس کو قرآن نے فرمایا لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی تکذیب کرنے والی جان نہیں ہوگی، کوئی جھٹلانے والی جان نہیں ہوگی، یعنی اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو کے رہے گی، اس وقت میں اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں رہے گا۔ 2 آیتیں ہو گئیں۔ آگے تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ خافضۃ الرافعہ، کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ قیامت، یہ خافضۃ الرافعہ، خافضہ کا مطلب پست کرنے والی، نیچا کرنے والی، اور رافعہ کا مطلب بلند کرنے والی۔ تو خافضۃ الرافعہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت پست کر دے گی اور بلند کر دے گی، یا یوں کہہ دو تہو بالا کر دے گی۔ کچھ چیزوں کو نیچا کر دے گی، کچھ چیزوں کو اونچا کر دے گی۔ اب یہ کچھ کو نیچا کر دے گی، کچھ کو اونچا کر دے گی، اس کا محاورے میں یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا نظام تہو بالا ہو جائے گا، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی اور پورا نظام تہو بالا ہو جائے گا، اوپر کی چیز نیچے، نیچے کے اوپر، سب کھنڈر ہو جائے گا، اور قیامت قائم ہوگی تو یہ نظام شمسی اور یہ عمارتیں اور یہ جانیں اور یہ جتنی مخلوق ہے سب ختم ہو جائے گی، سب چیز تہو بالا ہو جائے گی۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ خافضۃ الرافعہ، کہ یہ قیامت جو ہے خافضہ اور رافعہ ہوگی، یعنی کچھ لوگوں کو پست کر دے گی اور کچھ لوگوں کو بلند کر دے گی۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو آج جو بڑے وڈیرے ظالم جاگیر حکمران نظر آ رہے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں، ان کو اللہ پست کر دے گا، اور مظلوم لوگ اور فقیر لوگ جن کا حق مارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دے گا۔ تو یہ جو قیامت ہے یہ خافضۃ الرافعہ ہے، یہ پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، یعنی دنیا میں جو لوگ ظالم ہیں اور آج بہت اونچے ہیں وہ نیچے ہو جائیں گے، اور جو مظلوم ہیں جو آج نیچے نظر آ رہے ہیں وہ بلند ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت جو ہے یہ خافضۃ الرافعہ ہے، تہو بالا کرنے والی ہے، پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، اور جو ظالم ہے ان کو نیچا کر دکھائے گی اور جو مظلوم ہے ان کو بلند کر دکھائے گی۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں اور آج درس شروع ہوا ہے، تو ارادہ تو یہ تھا کہ زیادہ ہوگا، اور میں نے آیت نمبر 26 تک تلاوت کی تھی، لیکن اب اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کہ جاری ہونے کو دوبارہ مبارک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اب اس میں کرے اس میں ناغہ نہ ہو، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے۔ ہر ہفتے کے دن مغرب کی نماز کے بعد ارادہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہمت، صحت اور قوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سلف صالحین کے طریقے پر اور جمہور علماء، فقہاء، مفسرین اور محدثین کے مذہب راجح کے مطابق تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ واقعہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے، ان 3 آیتوں کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو کے رہے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت میں اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والی جان باقی نہیں رہے گی۔ خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، یعنی یہ ہر چیز کو تہو بالا کر دے گی، اور جو آج بلند لوگ نظر آ رہے ہیں ظلم میں اور کفر میں، وہ پست ہو جائیں گے، اور آج جو مظلوم ہیں، جو دبے ہوئے لوگ ہیں، جن کے حقوق مارے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ تو جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی،
اس کے واقع ہونے کے بعد کوئی جھٹلانے والی جان نہیں ہوگی، اور وہ قیامت پس کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔